بسم اللہ الرحیم۔ دوستو، اللہ کا فضل و احسان کہ ہم اللہ کی توفیق سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کا صدقہ کہ ہم پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے حاضر ہیں درود محل سے لائیو۔ دوستو، یہ جو میں درود پاک کی بات آپ سے بار بار درخواست کرتا ہوں کہ درود پاک کی کثرت کیجئے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو 2-3-4 منٹ کی گفتگو ہوتی ہے، اگر احباب اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں تو ممکن ہے کسی کی بات سمجھ میں آ جائے اور اس کو خیر نصیب ہو جائے۔ دوستو، اس کائنات کی تخلیق کی بنیاد محبت ہے۔ یہ بات سمجھے بنیادی طور پر کہ اس کو جب تخلیق کیا گیا تو اس کی بنیاد کوئی اور چیز نہیں تھی، محبت تھی۔ اور اس محبت کی بنیاد پہ اور حضور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، کیونکہ اللہ کو آپ سے زیادہ کوئی اور محبوب نہیں ہے۔ تو اس لیے جو درود پاک کی بات آئی، اپنے نبی پر درود و سلام کی اور سلامتی اور برکت کی بات آئی، تو اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہوں، چونکہ یہ وجہ محبت ٹھہری، اس کی بنیاد وجہ محبت ہے۔ تو اس لیے جو درود پاک پڑھتا ہے وہ محبت کی بنیاد ٹھہرتا ہے، اور محبت کس سے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور جو محبت رسول اعظم سے کرتا ہے اور اس میں وہ ان کو یاد کرتا ہے اور ذات کو فراموش کرتا ہے، کیونکہ محبت ہوتی تب ہے کہ جب ذات کو فراموش کیا جائے اور محبوب کو ہی یاد کیا جائے۔ تو جیسے ہی آپ اپنے محبوب کی طرف توجہ کریں گے، دھیان کریں گے، قلبی رابطہ قائم ہوگا، تو پھر آپ ادھر توجہ کریں گے تو محبوب آپ کی طرف توجہ فرمائے گا، اور وہ توجہ محبت کی بنیاد پر ہوگی۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ جو محبت سے رسول اللہ کو پکارے اور وہ بدلے میں جب جواب ارشاد فرمائیں گے اور جب وہ دیکھیں گے تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیا کمال ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور ہے، جیسے آپ نے حدیث پاک سنی ہے، بڑی معروف حدیث پاک ہے کہ الدعاء مغز العبادہ، کہ تمام عبادتوں کی جو کنجی اور چابی ہے اور مغز ہے وہ دعا ہے۔ تو میرا وجدان یہ کہتا ہے جیسے الدعاء مغز العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تو درود پاک دعا کا بھی مغز ہے۔ کہ کوئی دعا، کوئی عبادت دعا کے بغیر نہیں ہے، اور کوئی دعا درود پاک کے بغیر نہیں، چونکہ یہ بنیاد محبت ہے۔ تو جس کو اللہ کے محبوب سے محبت اور اللہ کے محبوب سے رشتہ قائم کرنا ہے، تو اس کا دھیان، اس کا خیال، اس کا تن، اس کا من اور اس کا ظاہر و باطن جب متوجہ رسول اللہ کی طرف ہوگا، تو رسول اللہ کی توجہ جب نصیب ہوگی تو اللہ چونکہ رسول اللہ سے محبت فرماتا ہے، اس بنیاد پر وہ مومن کے درود کو رد نہیں کرتا اور فوراً رحمت کی برسات برسا دیتا ہے۔ تو جو درود پڑھنے والا ہے گویا کہ وہ اللہ کا بھی محبوب ہو جاتا ہے اور رسول اللہ کا بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ سلسلہ ہم نے کوئی شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ حکم ہے میرے کریم آقا کا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے۔
तो मैं इसलिए ये आपके दिलों पर बार बार दस्तक देता रहूंगा जब तक सांसें चल रही हैं, इसलिए कि मुझे ये लगता है, बल्कि लगता नहीं है, मुझे ये यकीन है कि जिसने बारगाह खुदाबंदी में मकबूलियत का मकाम हासिल करना है और अल्लाह का मकबूल बनना चाहता है, वो रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचे और रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचकर मकबूलियत हासिल करने के लिए दुरूद पाक को अपना ओढ़ना बिछोना बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझे हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कसरत के साथ दुरूद पढ़ना नसीब फरमाए।